کچھ خواب نہ صرف خواب نہیں ہوتے، وہ تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی بہت خاص خواب کی کہانی میں جائیں گے۔ ایک ایسا خواب جو اصل میں خواب تھا ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت کی پیشین گوئی تھی۔ یہ پراسرار الفاظ تھے حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے۔ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں اتر آئے۔ اب یہ کوئی معمولی خواب تو ہو نہیں سکتا تھا، ہے نا؟ یہ تو ایک ایسی نشانی تھی جس نے تاریخ پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس خواب کا اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ چلیں اس خواب کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کی تعبیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی ایسا عجیب یا پراسرار خواب دیکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس پر بھروسہ ہو، جو سمجھدار ہو۔ تو حضرت عائشہ نے بھی یہی کیا۔ وہ سیدھا اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے پاس گئیں، جو اپنی حکمت اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قربت کے لیے جانے جاتے تھے۔ 3 چاند، اور وہ بھی میرے اپنے حجرے میں؟ یہ سوال تو لازماً حضرت عائشہ کے ذہن میں گونج رہا ہوگا کہ آخر اس خواب کے پیچھے راز کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعبیر بتائی وہ تو حیران کر دینے والی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ 3 چاند کوئی اور نہیں بلکہ روئے زمین کے 3 سب سے بہترین انسان ہیں، اور وہ اسی حجرے میں دفن ہوں گے۔ سوچیں ذرا، یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی جس کا پورا ہونا بھی باقی تھا۔ اچھا، خواب کی تعبیر تو مل گئی، لیکن اب انتظار تھا کہ یہ پیشن گوئی پوری کیسے ہوگی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے اس خواب کو کیسے سچ کر دکھایا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ پہلا چاند یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک حجرے میں دفن ہوئے۔ پھر دوسرا چاند یعنی خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پہلو میں آسودہ خاک ہوئے۔ اور پھر آخر میں تیسرا چاند حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں دفن ہوئے، اور اس طرح یہ خواب مکمل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، وہ خواب جو کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک پہیلی تھا، ایک راز تھا، اب ان کی آنکھوں کے سامنے ایک زندہ حقیقت بن چکا تھا۔ ان کا حجرہ اب صرف ایک گھر نہیں تھا بلکہ تاریخ کی 3 عظیم ترین شخصیات کی آخری آرامگاہ بن گیا تھا۔ اس واقعے کی تاریخی اہمیت تو اپنی جگہ، لیکن اس سے جو روحانی جذبات جڑے ہیں نا، وہ بہت گہرے ہیں، اور انہی جذبات کا اظہار ایک بہت ہی خوبصورت نظم میں ملتا ہے۔ ایک ایسی نظم جو ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ یہ نظم شروع ہوتی ہے